ہم آج کی نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے حافظ زین العابدین تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ۔ آج کی نشست جیسا کہ نام سے دیکھ رہے ہیں، انہاد پذیر تعلیمی نظام پاکستان میں، اس کے لیے ہمارے درمیان آج ڈاکٹر سید عرفان حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں سید عرفان حیدر صاحب تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ تمام خواتین حضرات کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ کراچی میں گو کہ اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی سطح پر مکالمے کی کوئی نشست، کوئی محفل، کوئی مجلس ہوا کرتی ہوگی، مگر یہ بزم مکالمہ نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر شکل اختیار کی ہے۔ اس کو باقاعدہ طور پر تشکیل دیا گیا ہے کہ مختلف موضوعات پر، اور ایسے موضوعات بھی جو آپ کہیں کسی وجہ سے آپس میں ٹکراتے ہوں، مگر ان موضوعات پر طریقے سے سلیقے سے گفتگو کی جائے۔ ہم اب باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ افتخار احمد ملتانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ شفیق اسماعیل صاحب، آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے جو ہوتا ہے، جیسا بھی لکھے ڈاکٹر جمیل جالبی یادگاری خطبہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن کے نام پہ آپ کر رہے ہیں ان کا تعارف بھی کرا دیں۔ اب ڈاکٹر جمیل جالبی کا تعارف کرانا، جو کہ بالکل ابھی یعنی حال کی شخصیت ہیں، کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ چلو کوئی پرانے دور کے بزرگوں کسی نے نہ سنا ہو، مگر جالبی صاحب کے بارے میں کچھ بتا دوں، لیکن لوگ کہتے ہیں بتا دیجیے گا، کہنے جس کا بھی نام ہو، اس لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ایک بہت زبردست علمی شخصیت تھے، اردو اسکالرس تھے، انہوں نے متعدد کتابیں ہیں، تنقید پہ ان کا بہت کام ہے، اردو لٹریچر کے وہ اسکالر تھے، جامعہ کراچی کے چانسلر رہے ہیں، ان کے نام پہ ایک وہاں پر یادگاری ریسرچ لائبریری بھی قائم کی گئی ہے، متعدد اعزاز، ستارہ امتیاز، ستارہ ہلال ان کو ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دور کی وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اس اعتبار سے ان کے نام سے یہ خطبہ جو ہے ہم نے ان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ آج جو موضوع ہے، جن صاحب کو ہم نے آج زحمت دی ہے، ڈاکٹر سید عرفان حیدر صاحب کو، ان کے بارے میں بھی کیا کہوں کہ مطلب ویسے تو یوں کمپیوٹر سائنس کے پی ایچ ڈی ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے علاوہ بھی ان کو ایک ادبی اور علمی گھرانے سے تعلق ہے، دینی گھرانے سے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ تعلیم اور ڈاکٹر صاحب، تو دونوں ایک ہی چیز کے دو نام کہہ لیجئے آپ۔ ڈاکٹر صاحب کو ضرور گلیمر ورلڈ سے بھی آفر ہوئی ہوگی، اور یہ چاہتے تو ادھر بھی جا سکتے تھے، کسی ہالی ووڈ میں، کسی بالی ووڈ میں، وہاں پہ بھی ان کے لیے بڑا اسکوپ تھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کیوں تعلیم کو چنا، یہ دیکھیے شخصیت کی ایک بات ہے۔ یہاں پر بھی آپ آئی بی ایم کے ریکٹر رہے، وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں، ڈین رہے سی بی ایم سی ایس میں، کیٹس میں ان کا بہت زبردست وہ ہے، اپنا پارٹ ہے۔ یونیورسٹی آف یعنی ٹیکساس آف آسٹن سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو اصل معاملہ ہے نا، وہ ہے ان کا اپلائیڈ سائنسز، کہ جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں، اس کو ہم اپلائی کیسے کرتے ہیں، اس کا ہم کو حاصل کتنا ہے، ہم کیا اس کو لوگوں کو یعنی جسے بولتے ہیں کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور ہر لیول پر۔ یونیورسٹی لیول پر تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، تو یعنی آئی بی ایم کے پروفیسر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی ایک لرن ٹو لرن اسکول، ٹھیک ہے نا، جو بیسک سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اسکول جہاں پہ پرسنالٹی بلڈ ہو، لوگوں کا بیسٹ باہر لا سکے۔ ان کو میٹرک کا امتحان دلوانا مقصود نہیں ہے، ان کو کوئی اے لیول کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کا بیسٹ کیسے باہر لایا جا سکتا ہے، اس اپروچ کے ساتھ انہوں نے ایک لرن ٹو لرن اسکول بھی شروع کر رکھا ہے، ایک تجرباتی اسکول آپ اس کو کہہ لیجئے، جس میں غالباً آپ کے اہلیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب دونوں مل کے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو ضرور ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر سکیں گے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا تعلیمی مسائل آپ کو معلوم بہت سارے ہیں،
تو اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام بڑا خراب ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے تصور ہے، مگر واقعی وہ کتنا خراب ہو گیا، یا واقعی بہت خراب ہے کہ ہم مایوسی زیادہ پھیلا رہے ہیں، اور اس میں تنزل کے کوئی اگر اسباب ہیں تو وہ کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کو ہم نے زحمت دی کہ ہم گفتگو کریں آپ سے، تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتا ہوں مائک. کمفرٹیبل زیادہ ہوں گا اگر آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھ سکوں قریب سے. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جی. بیسیکلی ہم جو ہے نا کلونیل دور کا ایجوکیشن سسٹم نے اڈاپٹ کیا ہے، جس فلسفہ یا ایمانیات کا لیول ہے، پھر ایک نیچے کہیں گورنمنٹ کا لیول ہے، اور پھر ہمارا ذاتی لیول ہے، اور دوہرا معیار تعلیم اور تعلیم سے عدم دلچسپی اور اس کا شوق کا نہ ہونا، علم کا شوق ہی نہیں ہمیں، برائے کمائی پروفیسر اور سلیبس حکومتی ہے. عدم دلچسپی کہیں ڈالا تھا نا؟ نہیں تھا. صحیح ہے. اصل میں یہ سب چیزیں کوشش کروں گا کور کرنے کی نا، تو میں یہ اسکوپ بنا رہا ہوں. جی اس کے اندر سلیبس، زبان، اور یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. کلونیل اور غربت یہ ہماری اکنامکس سے ریلیٹڈ ہو گیا. جو علم کا شوق، تو آج سے 200 سال پہلے علم کا شوق تھا. 200 سال پہلے کتنے لوگ علم حاصل کرتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے، ہر ایک کو شوق تھا. جو زراعت میں جو فارمر ہے اس کو شوق تھا. شوق سے مطلب ہے علم کون حاصل کرتا تھا؟ عمرہ یا جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے اسے وہ جاتے تھے. تو شوق سے کیا مطلب ہے؟ کیا ہے وہ جو ہے کیا، علم کی شمع سے ہو، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. تو یہ ویژن سے تعلق ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی. تو ہم ہر کلاس کے اندر ہر روز صبح یہ پڑھا کرتے تھے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ویژن کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے نا وہ تو اجالا ہو جائے. جنریٹر ہے نا میرے گھر میں، بقیہ لوگ جائیں بھاڑ میں. ٹھیک ہے. علم کی شمع کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کتنوں کو علم کی شمع کی ضرورت ہے، کتنوں کو ڈگری کی ضرورت ہے. تو آپ کیا ایسے ادارے میں جائیں گے پڑھنے جہاں پہ ڈگری نہ ملے؟ تو آپ کو ڈگری چاہیے، علم چاہیے؟ نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے کہ دونوں چیزیں؟ ڈگری چاہیے تو ڈگری کا مطلب تو علم ہوتا ہی نہیں ہے. ڈگری کا مطلب کہاں ہے علم؟ ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے اندر جو 10 سوال آئے وہ آپ نے کیسے 3 گھنٹے میں پاس کیے، اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ میں ایون او لیولز کے اندر ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مجھے 3 مہینے کے لیے بچے کو دے دیں امتحان سے پہلے، اس کو میں CBA کوئی بھی چیز دلوا سکتا ہوں. ایون انہوں نے کریک کیا ہوا ہے کوڈ A لیولز او لیولز کا. ڈگری سرٹیفکیٹ ہم بہت ماہر ہیں ان سب چیزوں میں. اگر ڈگری سے علم حاصل ہوتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہم لوگ. سر ڈگری ہماری معاشی ضرورت ہے، مجبور ہیں ہم. ہمارا کیوں بھائی؟ یہاں ماشاءاللہ سے وہ تمام لوگ ہیں جن کے والدین کا تمام بزنس بغیر ڈگری کے، کم از کم اس جگہ تو ہے نا وہ لوگ. تو اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے ڈگری کا. ڈگری کا علم سے کوئی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. بات تو ہم نے ہو گئی نا. مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کو علم سے ہے محبت یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر واقعی علم سے محبت ہے تو بھاڑ میں گئی ڈگری.
ایسے یونیورسٹیز ہیں دنیا میں جس میں آپ داخلہ لیں گے تو وہ ڈگری نہیں دیتے. آپ جاننا چاہیں گے اپنے بچے کو بھیجنا؟ فرانس کے اندر ایک یونیورسٹی ہے بہت بڑی جس کے اندر اس وقت بڑے فلاسفرز ہیں, وہ لوگ ڈگری نہیں دیتے. تو سب سے پہلے بات تو دماغ سے یہ نکال لیں کہ کیا ڈگری کی وجہ سے کسی کا کوئی بزنس اچھا ہو جاتا ہے. یہ ایک بات دیکھیے, تو موازنہ ہم ایک پرانے تعلیمی نظام, اگر تعلیمی نظام دے تو پہلے تعلیمی نظام تھا ہی نہیں. پہلے لوگوں کا شوق تھا, جذبہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ ڈگری کو اس تعلیمی نظام نے جب سے بھی بنا, مجھے نہیں پتا کہ 1800 سے بنا 1700 سے بنا, اس نے منسلک کر دیا آپ ہوئے ماس سے. تو اگر ہم یہ جبھی میں نے دونوں کو ایک ساتھ ہی لکھا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق جب تک نہیں توڑا جائے گا, دیکھیں وہ ایک کمپیٹنسی آپ کو چاہیے جمع تفریح کی. وہ جو پٹھان والا بندہ ہوتا ہے نا, چنے مکئی بیچ رہا ہوتا ہے, جو کبھی نہیں گیا, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ میتھس کوئی جانتا ہے؟ 8ویں کلاس سے زیادہ بہتر میتھس جانتا ہے. اس کو آپ کہیں کہ 20 روپے کا بنا دو تو وہ 20 روپے کا بنائے گا, وہ 50 روپے کا بنائے گا, 200 روپے کا کہیں گے 200 روپے کا بنا کر دے گا. اس نے کبھی جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا. یہ کام اپروکسیمیشن کا آپ 8ویں کیا 10ویں کیا 12ویں پاس لوگوں سے کروا لیجئے ذرا. ڈگری یقیناً علم نہیں ہوتی, لیکن وہ اس چیز کا استناد کرتی ہے کہ اس شخص نے اس مخصوص شعبے کے اندر علم حاصل کیا. ارے واہ, اچھا بھائی, ذرا اردو انگریزی کی ڈگری والوں کو لے آئیں ذرا, یہاں تو بہت سارے شاعر حضرات موجود ہیں. تو یہ دیکھیں یہی پرابلم ہے اصل میں. جو انحطاط کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم, کون چاہتا ہے یار, سب کو ڈگری چاہیے. یا لڑکوں سے پوچھو تو ان کو لڑکی چاہیے ہوتی ہے کہ شادی اچھی نہیں ہوگی, لڑکیوں کو بھی اس لیے ڈگری حاصل کرنی ہے کہ اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوگا, ماں باپ کا بھی یہی خیال ہے. تو یہ سارا کھیل, آپ علم کی بات کہاں ہوتی ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ایک منیمم نالج کی سرٹیفکیشن تو ہے ڈگری. کیوں ہے, کیوں ضرورت ہے؟ ایک اجنبی میرے پاس آیا, مجھے بالکل نہیں معلوم, ٹھیک ہے, دیکھیے میری بھی آپ سے پہلی ملاقات تھی, جی ٹھیک ہے نا, شور, اگر میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کی ڈگریاں دیکھیں اب صحیح معنوں میں بزم میں مکالمہ گرم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ڈگریاں دیکھ کا مطلب پھر میں نے آپ کو پیسہ ہی پایا. اس کا مطلب ہے ہمیں سوالات نہیں کرنے پڑیں گے, آج سوال یہی ہوں گے 2 سال کا آپ کا ڈبل ٹائم بات کبھی. دیکھیے میں آپ کو نہیں, آپ نے بالکل کہا, آپ کا لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جی سرٹیفکیشن تو ہے نا ڈگری. میں جب کسی کو ہے تو میرے پاس تو 2 سوال ہوتے ہیں صرف, کسی کی ڈیپتھ پتہ کرنے کے لیے. مجھے ڈگری نہیں چاہیے. کوئی ایکسل کے کام کے لیے آتا ہے تو میرے پاس صرف ایک سوال ہے, میں پوچھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کو ایکسل آتی ہے نہیں. ورڈ ایک سوال ہے جس کو بعد مجھے اس کی ڈیپتھ پتہ لگ جائے گی. ہر فیلڈ کا مجھے پتہ ہے کہ 2 ایک سوال ہوتے ہیں جس کے بعد میں, آپ کے بزنس کا سوال ہے کہ یہ میں نے کہاں ہے وہ ٹیشو پیپر, یہ خریدا ہے تو یہ ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے, یہ خریدا ہے تو یہ کیپٹل میں آتا ہے, ایسٹ ہے. کیوں ہے بھائی؟ یہ سوال میں کرتا ہوں, پتہ لگ جاتا مجھے کتنی اکاؤنٹنگ اس کو پتہ ہے. ذرا اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس فرق کو جاننا, کسی کا علم جانچنا ہے نا, تو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو کرنے کے لیے. آپ کسی کا کام دیکھ لیتے ہیں کتنی, پھر اگر اس کو نہیں آتا, اس نے جاب کی ہوگی یا پڑھا ہوگا, تو میں 1-2 ہنٹس دوں گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہنٹ سے اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں. یہاں پہ اکاؤنٹس والے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں نا سب, تو یہ بالکل بنیادی سوال ہے, پہلا اکاؤنٹنگ کے کورس میں ہوتا ہے یہ سوال. پہلا جو اکاؤنٹنگ کا کورس ہوتا ہے, پہلا اکاؤنٹنگ کا کورس کا پہلا میرا خیال ہے 10-15 دن کا سوال ہے یہ والا. اب آپ نے MBA بھی کر لیا, ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ نہیں آپ کو آتا, تو میں کیا اس کے اچار ڈالوں گا؟ تو کسی کا علم جانچنا ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, بشرطے کہ آپ کو اس ایریا کے علم ہو.
یہ میں ضرور مان لیتا ہوں کہ وہ سوال وہی آدمی کر سکتا ہے. ہمارا جو اسکول ہے اس کے اندر ہم نے یہ پوچھنا بالکل چھوڑ دیا. کسی کو ہم نے ہائر کرتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتابوں کا شوق ہے پڑھنے کا؟ اچھا. وہ کہتا ہے ہاں. کون سی کتاب پڑھی ہے آپ؟ چلے اس نے 2-4 نام بتا دیے. آخری کون سی پڑھی تھی؟ اچھا اس کے آتھر کا نام بتا دیں. ادھر ہی 95% لوگ ادھر فلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان 4 سوالوں. چھوڑ دیں یار, آپ کیا ڈگری وگری کی کیا ہے؟ یہ سارے ڈگری والے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے کورس کے علاوہ؟ اور جو کورس کی کتاب کی ہے اس کا آتھر کا نام نہیں پتا ہوگا. اس کو جان گیٹو اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ پرابلم پڑھانے والے کا نہیں ہے, یہ پرابلم بزنس والوں کا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنا پرابلم سالو کریں, اس کے لیے کوئی ٹیسٹ لے لیں, جو کریں. مطلب وہ باقاعدہ جان گیٹو ایجوکیشنسٹ ہے. اس کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ویپنز آف ماس, کیا مشہور تو ہے ویپنز آف WMDs, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یعنی کہ ایٹم بم وغیرہ. وہ کہتا ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن. یقین مانے اس کی کتاب کے اندر جو اس کا ٹائٹل ہے, ابھی آپ سرچ کر لیجئے گا, جان گیٹو کی کتاب ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن. وہ یہی کہتا ہے. آپ کا بات بالکل صحیح ہے, بٹ وہ دیٹ از اے پرابلم فار دا بزنس ہو از ہائرنگ, کہ وہ بندے کو کس طرح سے کریں. وہ پرابلم میں کیوں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں ایکیڈیمیشین. میرا کام تو بچوں میں علم کا شوق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مجھے یہ مینڈیٹ دیا ہے علم کا, اقبال آن ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی, اب آپ سن لیجئے. اقبال کا انگلش ہے 1909 کا ہے, یہ آج سے 115 سال پہلے کا. I unhesitatingly declare that I have greater respect for an illiterate shopkeeper who earns his honest bread and has sufficient force in his arms to defend his wife and children in times of trouble than the brainy graduate of high culture whose low timid voice betokens the dearth of soul in his body, who takes pride in his submissiveness, eats sparingly, complains of sleepless nights, and produces unhealthy children for his community if he does produce at all. میں بغیر کسی تردد کے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے زیادہ رسپیکٹ ہے اس ان پڑھ شاپ کیپر کے لیے جو حلال کی کمائی کرتا ہے اور اس کے بازوؤں میں اتنی جان ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو مشکل وقت میں ان کے حفاظت کر سکے. اس آدمی سے یہ بہتر ہے وہ جو بڑا دماغی گریجویٹ ہے, ڈگری والا ہے یونیورسٹیز کا, جس کی آواز کر کے نکلتی ہے, لو ٹمڈ وائس بٹوکنز دا ڈرتھ آف سول. اس کے اندر کوئی انرجی نظر نہیں آتی, کوئی جان نظر نہیں آتی ہے. کھانا بھی نہیں کھاتا, کبھی کبھی کھاتا ہے, بھوک نہیں لگ رہی, صبح نہیں اٹھا جا رہا, شام نہیں اٹھا جا رہا. یہی ہے نا مسئلہ ہمارا. ایٹ اسپیئرنگلی, بھوک ہی نہیں لگ رہی, رات کو بھی نیند نہیں آتی, کبھی آ رہی ہے نیند, نہیں آ رہی, صبح اٹھا نہیں جا رہا. اینڈ پروڈیوسز unhealthy children if he produces any at all. یہ میرا ایک بلاگ ہے, ابھی میں اس کو اس پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک وہ گوگل چچا کے پاس ہے. سید عرفان حیدر one word .blogspot.com. بات میں اپنی مکمل کر لوں اس بات کے اندر, کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو علم کی روشنی دینی ہے. اور کون سی علم کی روشنی دینی؟ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. میرا کام کوئی انجینئرنگ کے کوئی قلابے نہیں کرنا. علم کا مقصد کیا ہے کہ میرے دم سے جو دنیا میں گمراہی اور ظلمت ہے
اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اور میرا کام کیا ہوگا زندگی میں، میرا مشن کیا ہوگا؟ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. ہم کن جگہ پڑے ہوئے ہیں بھائی، کن چکروں میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ سب چیزیں آپ کو نکالنی پڑیں گی اس کے اندر. علم برائے کمائی یا کاروبار، جس کے ذہن میں یہ ہے وہ علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا کاروبار سے تعلق ہے، وہ کاروبار کی بات کرے. کاروبار کے لیے یہ چاہیے تو آپ کو ضرور گریڈز بھی چاہیے، آپ کو وہ بھی چاہیے. بھائی میرے پاس 25,000 اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، تو اب میں ان میں سے کیسے شارٹ لسٹ کروں، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا. تو وہ بزنس کا مسئلہ ہے، وہ تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کیوں اس کا مسئلے کا حل کریں، یہ جان گیٹو کا سب جواب ہے اس کے اندر. لیکن وہ تعلیمی نظام کو اس سے کرپٹ نہ کریں. ہو گئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بہت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسائڈ آپ نے ڈگری کی بات، آپ کو ایک تو اب دنیا کی ٹاپ 10 آئی ٹی کمپنیز وہ ڈگریاں نہیں مانگتی، بولے تمہیں کام آتا ہے تم آ کے کر لو، چاہے وہ ایپل ہو، مائکروسافٹ ہو، کچھ ہے. وہ سمجھ میں آئی ہے نا یہ والی بات جو اقبال نے 115 سال پہلے کہہ چکا ہے. یہی بات تو کہی ہے اقبال نے. ڈاکٹر صاحب جی اگر آپ کے پاس ڈگری نہ ہوتی کیا آپ وائس چانسلر بن جاتے ضیاء الدین یونیورسٹی؟ ہاں بالکل بن سکتا، بالکل. بتائیے یہ دوسری ایک بات کہ جیسے آپ نے مجھے بھی کارڈ اپنا عطا فرمایا ہے، آپ کے نام کا آپ کی پوری ڈگریاں لکھی ہیں، وائی؟ اس پوائنٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ میرے پاس کسی دن آ جائیے، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ علم کی محبت والا کبھی ڈگری نہیں لے گا، یہ میں نے کہا ہے کہیں. لیکن ڈگری کو لازم و ملزوم کرنا علم کے حامل ہونے سے یہ غلط بات ہے. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. چلے میں ان کو ہی لے لیتا ہوں کیونکہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے وہ میں پھر بتاتا ہوں. جب ہم پی ایچ ڈی کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ بیچلرز جو ہے وہ یونیورسٹی سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ماسٹرز کی ڈگری، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے. ماسٹرز کے لیے آپ کو ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یونیورسٹی کا نام نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کسی اور یونیورسٹی کا، ایک بڑی یونیورسٹی جس کا بہت بڑا نام ہے، اس سے زیادہ بہتر ہو. مثال طور پر کمپیوٹر سائنس کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی کا شاید اتنا بڑا نام نہ ہو جتنا دوسری جگہ ہے، تو آپ شاید کسی اور یونیورسٹی اسٹینفورڈ کو دیکھیں گے یا کوئی اور دیکھیں گے. تو دوسرا بہرحال ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں. اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو پروفیسر کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پروفیسر جب تک آپ کی اجازت نہیں دیتا ہے اس وقت تک آپ پی ایچ ڈی کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا وہاں. یہ پاکستان میں 3 سال لیے میں نے جب اپنے پروفیسر کو سلیکٹ کیا، اس لیے سلیکٹ کیا وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری اسکالرشپ ختم ہو رہی تھی تو اس کے پاس پیسے تھے. اس نے کہا اس ایریا میں کرو گے، ہم نے کہا ہم کر لیں گے، ہمیں بچپن ہی سے شوق ہے اسی ایریا میں کرنے کا. خیر یہ تو وجہ ہو گئی. تو جب میں نے لے لیا، اس کو چوز کر لیا، تو وہاں ایک پوسٹ ڈاک بیٹھا ہوا تھا، روی راؤ نام تھا اس کا، پوسٹ ڈاک کر رہا تھا پروفیسر کے ساتھ. پروفیسر کے پاس 10-15 لوگوں کا ایک ریسرچ گروپ تھا. تو وہ مجھ سے کہتا ہے عرفان تم نے، انڈین تھا تو اردو میں بولتا تھا اور ہندی میں، کہ عرفان تم نے یہ اس پروفیسر کو کیوں لیا، یہ تو 5 سال سے پہلے تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں. ہم نے کہا یار اب پھنس گئے، لیکن خیر وہ پیسے دے رہا تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے 5 سال گزار لیں گے. اچھا اب اس کا اسٹائل ذرا ڈیفرنٹ قسم کا تھا، اور مجھے یوں لگا کہ 3-4 سال ہو گئے کہ یار یہ تو میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا پی ایچ ڈی. پھر ایک دفعہ 1994 میں 1990 میں شروع کیا تھا میں نے کام. 94 کے کچھ جنوری فروری میں اس نے کہا مسٹر ہیڈر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو آفٹر ڈسمبر، ناؤ یو آر ڈن. یعنی کہ اس نے ڈٹرمن کیا ہے کہ میں اب پی ایچ ڈی کے لائق ہوا یا نہیں ہوا. یہ میں پورا کورس کراتا ہوں
اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب پروفیسر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ اپنے کام کو اس طرح سے کرٹیک کر رہا ہے جس طرح سے میں کرتا ہوں، اس وقت وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ سب لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ لڑکا ہاں اس قابل ہو گیا، اس کو ذرا یہ بزنس پکڑا دیں۔ وہ اتنی باریک بینی سے ہر اسرار اور رموز اس بزنس کے جان جاتا ہے تو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے، اور یہی ایسنس ہے پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے۔ جی ہسٹوریکلی دیکھیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کے ہاں بھی جو انسٹیٹیوٹ تھا نا، وہاں پر لوگ آتے تھے، اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ ان کی لیول اگر مجتہد کا ہوتا تو ان کو مجتہد بناتے تھے یا مفتی بنا دیتے تھے۔ کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے اور نالج لیا کرتے تھے۔ کسی کو خلافت 3 دن میں مل جاتی تھی، کسی کو 3 سال میں ملتی تھی، کسی کو 30 سال میں بھی نہیں ملتی تھی، وہیں ریڑیاں رگڑتا رہتا تھا۔ ہاں تو یہی تو پرابلم ہے کیپٹل اکنامکس کا۔ جو کیپٹلزم ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایریا کے اندر لوگوں کو جکڑ لے، اور جو آدمی پیسے کمانے میں نہیں لگا اس کو پیسے کمانے میں لگا دیں۔ ارے یہ عورتیں جو ہیں 55%، یہ تو پیسے کمانے میں ہی نہیں ہے، تو ٹھک سے ان کو کیا پیسے کمانے میں لگا۔ اب اس سے کیا فائدے ہوئے؟ وہ پہلے گھر میں کھانا بنتا تھا، اب صبح آج کا دن ہے، آپ نے دیکھا سب لوگ 11 بجے سے پہلے کوئی آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی لمبی لمبی لائنیں صبح ناشتے کی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج سے کیا 25 سال پہلے اتنی لمبی لائنیں لگتی تھیں ناشتے کی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح رات کو روٹیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب گھروں میں نہیں بن رہا، ظاہری بات ہے۔ اب کیا ہوا، 2 بزنس چلنے شروع ہو گئے۔ ایک بزنس کیا ہو گیا، ایک تو خاتون کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کھانا بھی نہیں بن رہا تو کھانے والے ناشتے والوں کا بھی بزنس ہو گیا، کھانے والوں کا بھی بزنس ہوا، اور کون سے بزنس ہو گئے۔ اب وہ بچے کا کیا کیا جائے، اس کو تو 2 سال کی عمر میں داخل کرانا ہے، ٹھیک ہے، کام کرنا ہے نا، وہ کتنی دیر تک ہم کریں گے، اس کو پالیں گے؟ یا تو پہلے سے ہی وہ کوئی گھر میں رکھ لیا، ایک اور بزنس شروع ہو گیا میڈ وغیرہ کا، اور پھر وہ بچوں کو پالنے والا بزنس شروع ہو گیا، پھر وہ اسکول کے اندر پلے گروپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا مسئلہ آیا، یار یہ تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ان کی کیئر کون کرے گا، تو اب وہ تو نہیں کر سکتے، عورتیں تو کوئی نہیں ہے، نہ عورتیں بھی نہ کوئی ہے گھر میں۔ اب کیا کیا جائے، اب یہ کیا جائے کہ اولڈ ہوم بنا لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اولڈ ہوم بن گئے، وہ والا بزنس شروع ہو گیا، تو یہ تو بڑا زبردست بات ہے۔ تو کیپٹلسٹ نظام کام اس میں کرتا ہے، پہلے پرابلم کریٹ کرے گا، پھر اس کو سالو کرنے کے لیے بہت سارے بزنس کھڑے ہوں گے۔ مینٹل النس، اب تو میں آپ کو ابھی ایک اور ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ابھی بالکل تازہ ترین میں نے لاسٹ ویک دیکھی ہے، یوٹیوب پہ کریے لونلینس ایپیڈیمک۔ جاپان کے اندر آپ بہن اور ماں کو ہائر کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک خاتون آ جائیں گی، وہ آپ کے بہن کا رول ایکٹ کریں گی، اور ایک خاتون آئیں گی جو آپ کی والدہ کی ایج کی ہوں گی، وہ والدہ کی طرح ایکٹ کریں گی، تاکہ آپ کی لونلینس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک الگ بزنس بن گیا۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا 2-3 مجھے یہ والے کام کرنے، زبان اور سلیبس بڑا اہم ہے۔ اسی میں ایڈ کرتا ہوں، جو سب سے بڑا پرابلم یونیورسٹیز اور اسکول کا ہے وہ علم کو سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کرنا اور اس کی ٹیکسٹ بکس بنانا۔ ہم نے جب اسکول شروع کیا اپنا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں سارے پچھلے 15 سال میں یہ ایکسپیریمنٹس کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ علم کی شمع سے کیسے محبت پیدا کی جاتی ہے، پوری ایک سائنس ہے جو سیکھی ہے ہم نے۔ تو ایک ہیں سلمان صدیقی صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، ٹھیک ہے، ان سے میں پوچھا کہ بھائی ہم انگریزی کے لیے کون سی کتاب لگائیں اسکول کے، تو انہوں نے جواب میں کہا وہ کتاب جو بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں لکھی گئی۔
آپ اس کتاب سے انگریزی سکھائیں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں لکھی گئی. بھائی بچہ کس طرح سے پڑھتا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو پتہ نہیں اردو میں طلسم و شربہ کے اور داستان امیر حمزہ کے فیروز سنس کی کتابیں ہوتی تھیں. کلاس 3 کے اندر ہم چاٹ چکے تھے لائبریری کے اندر جتنی کتابیں تھیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو جنوں، پریوں، دیو اور جادوگر اور یہی پسند آتی ہیں نا کہانیاں. یہی سب جگہ ہے. آج کل ہیری پوٹر چل رہا ہے، ہم نے بھی ہیری پوٹر اپنے زمانے کا یہی سنا تھا. یعنی کہ مسٹری جو ہے، سسپینس ہے، ہارر ہے، یہ دیو، جن، پریاں اور جادو، یہ لوگوں کو ایکسائٹ کرتا ہے. اس چکر میں ہم نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی. جب انگریزی پڑھنے پہ آئے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اسکول سے کبھی انگریزی سیکھی. انگلش ہم پڑھتے ہیں. ہاں ایک بھول گیا وہ ان ساری چیزوں میں رومانس بھی بڑا اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو گینگسٹرز، رومانس اور جن، پریاں اور یہ سارے مسائل جو ہیں سارے، یہ بچوں کو پسند ہیں. آپ ان سے پڑھائیں. تو اس لیے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سمپل بات ہے، آپ نے وہ لیڈی برڈ ٹائپ کی کتابیں لگائی ہوئی ہیں. ڈے ایٹ مارکیٹ، تو ڈے ایٹ پلے گراؤنڈ، تو ڈے ایٹ بیچ. بھاڑ میں گیا ڈے ایٹ بیچ. تو سلیبس کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے. دوسرا مطلب سلیبس کے اندر جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا، سلیبس ہونا چاہیے ریئل لائف. یعنی کہ آپ جائیں، یہاں لائبریری ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں، تو آپ جب بچہ آئے تو اس سے پوچھیں کہ کیا سلیبس ہے، تو آپ جائیں لائبریری کا دروازہ کھولیں، یہ ہے آپ کا سلیبس. یہ ہوتا ہے سلیبس. یہ کس نے کہا کہ سلیبس اس کتاب کا نام ہے؟ آپ نے ادھر ہی علم کا گلا گھونٹ دیا جب آپ نے اس کو ٹیکسٹ بک دیا. انفارچونیٹلی علماء کرام نے اپنے اس چکر کے اندر آ کر وفاق بنا کر وہ بھی اس چکر میں پھنس گئے، تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی ہر آدمی کو اجازت ہے وہ جس کتاب سے پڑھے، بچے کو اجازت ہے وہ پڑھے، پھر ہم اس کو کریں. تو علم کو محدود کرنا سبجیکٹ کے لحاظ سے، سلیبس کے لحاظ سے، آپ نے قتل کر دیا اس کا شوق کو. بھائی اس کو گاڑیوں کا شوق ہے، بچہ ہے، اس کو گاڑیوں کا شوق ہے، تو گاڑیاں دے دو اس کو. آپ دیکھیں گے وہ گاڑیوں کے چکر کے اندر وہ کتابیں بھی پڑھ لے گا. وہ ٹھیک ہے، وہ گاڑیوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوگا، پڑھتا رہے کتابیں گاڑیاں. مجھے کیا ہے، مجھے تو انگریزی پڑھنے ہی سکھانی ہے نا، تو گاڑیوں پر. پھر اس کے میکینک سیکھے گا تو اس کو سائنس بھی ساری مل جائے گی، اور اس کے بعد تصویریں بھی اس کی بنائے گا، اور میتھس بھی آ جائے گی، ساری میتھس آ جائے گی. ساری میتھس جو فزکس کی ہے وہ تو ہے ہی گاڑیوں کے اوپر. تو یہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ یعنی کہ سلیبس کو جب آپ نے ریئل لائف سے کاٹا ہے. یہ بس ایک جملہ میں نے کہہ دیا. اب زبان پہ آ جائیں. سب سے بڑا پرابلم زبان. دنیا کی کوئی ایک ترقی یافتہ ملک بتائیں جس نے اپنی گھر میں بولی جانے والی پہلی لینگویج کے علاوہ کسی اور لینگویج میں ترقی کی ہو. اس کے اندر یہ سوال نہیں ہے، میں نے مادری کا لفظ نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. آئی ایم یوزنگ دا ورڈ فرسٹ لینگویج. فرسٹ لینگویج کے اندر جب تک فرسٹ لینگویج وہ ہے جو گھر میں بولی جاتی. ہو سکتا ہے ایک ماں جو ہے وہ پنجابی ہو، باپ پشتو ہو، تو گھر میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پشتو بولی جا رہی ہو سکتا ہے پنجابی بولی جا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے گھر میں اگر کراچی میں ہے تو اردو بولی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، تو جو پہلی لینگویج ہے جس سے بچہ بولنا سیکھتا ہے، اس لینگویج میں جب تک بچے کو استعداد نہیں حاصل ہو اس وقت تک آپ دوسری لینگویج پہ نہ جائیں. اگر بولی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ نہ پڑھائیں اس کو، لیکن پریشان اس وقت ہوں. اچھا، فل استعداد کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از دا کمپیٹنس؟ بھائی میں بہت اچھی انگریزی میرا خیال ہے میری ہے، ٹھیک ہے نا، پی ایچ ڈی ہے انگلش کے اندر، بہت بولا ہے. آئی کین ناٹ کریک اے جوک ان انگلش. لطیفہ نہیں سنا سکتے ہم، ٹھیک ہے،
لیکن جو بچہ جوکس نہیں سنا سکا اپنی لینگویج میں، اس کا مطلب ہے وہ ابھی اس کی لینگویج اسکلز کم ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں. تو پرابلم کیا ہے کہ ہم نے بچے کے اوپر ابھی اردو اس کی اسٹارٹ نہیں سمجھ نہیں سکا ہے، اس کو انگلش پہ ڈال دیا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ آگے وہ عربک میں بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کیا لینگویجز میں لگے ہیں. تو یہاں پہ جو لوگ بزنس میں ہائرنگ کر رہے ہیں نا، تو جب کبھی کمپیوٹر والے بندے کو ہائر کرتے ہیں نا، اس سے پوچھیں تمہیں کون سی پروگرامنگ آتی ہے. اگر اس نے 15 لینگویجز دی ہیں تو کہیں گا اچھا کسی ایک لینگویج میں یہ کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے، کوئی ایک کام دے دیں چھوٹا موٹا. مطلب اس کو صرف ایک لینگویج بہت اچھی آنی چاہیے. اگر اس نے پہلی لینگویج کر لی تو دوسری تیسری چوتھی 15 دن کی مار ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو اپنی پہلی لینگویج کے اندر پوری طور پر استعداد ہے، یعنی کہ آپ لطیفہ بول سکتے ہیں، کریک کر سکتے ہیں، کریکنگ دا جوک یہ انگریزی کا ہی لفظ ہے، یا اردو میں اس کا کیا ہوتا ہے، چست کر سکتے ہیں. بولے کہ وہ تو فقرہ چست ہوتا ہے. تو ہوتا ہے وہ دوسری لینگویج بھی ایسے ہی جلدی سیکھتا ہے. ہم نے جو ہے میں فیل ہوا تھا 8ویں کلاس کے اندر انگلش میں. انگلش اسکول تھا ہمارا بھائی لیکن ہم تو اردو والے تھے. 8ویں کلاس میں فیل ہو گئے تو ہماری والدہ نے کہا کہ بھائی اب تمہیں انگریزی کتابیں. وہاں ہمیں لائبریری سے ہارڈی بوائز مل گئی. ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے ساری پڑھ ڈالی جتنی آئی تھی. کوئی 40 کا سیٹ آیا تھا، 40 کتابیں پڑھ ڈالی، بس انگریزی سٹارٹ. اب ہم آ جائیں پروفیسرز کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹیچرز کے اوپر، پروفیسرز کے اوپر کچھ اور بھی. اچھا، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارم، ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ 5-6 سال پہلے میں نے یہ مقولہ سنا، یہ کوٹ ہے، اس کو تھوڑا سا میں نے ماڈیفائی کر کے بتا رہا ہوں. وہ ہے ویسے ریڈنگ کے بارے میں، لیکن میں نے اس کو لرننگ کر دیا. وہ کہتے ہیں لرننگ از اے کنٹیجیس ڈیزیز. چھوت کی بیماری. لرننگ از اے کنٹیجیس ڈیزیز. اٹ کین ناٹ بی ٹاٹ، اٹ کین اونلی بی کاٹ. پڑھائی نہیں جا سکتی، لگ جاتی ہے. اینڈ اٹ کین اونلی بی کاٹ فرام سم ون ہو آلریڈی ہیز دا ڈیزیز. بھائی جس کو چھوت کی بیماری ہوگی اسی سے ہی لگے گی نا. اور وہ چھوت کی بیماری پڑھانے سے نہیں لگتی، ٹھیک ہے، وہ لگ جاتی ہے اور اسی سے لگے گی جس کو پہلے سے چھوت کی بیماری ہو. لرننگ جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے چھوت کی. وہ اس سے لگے گی جس کو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ بیماری. یہ ٹریننگ شریننگ چھوڑ دیں بھائی، میں تو ناکام چیز بالکل. بلکہ اس کے اندر ایک اور ٹوسٹ ہے، اس کا نام میں کوئی بھی ٹاک ایجوکیشن کے اوپر 2 لوگوں کے بغیر نہیں مکمل کرتا. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا جان ہولٹ ہے. جان ہولٹ نے اپنی کتاب میں یہ واقعات درج کیا ہے کہ میں اس طرح کے ایک سیشن میں جہاں ٹیچرز تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا. تو ایک ٹیچر نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے لکھنے کا تو شوق نہیں ہے، لیکن میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے ڈگری بھی حاصل کی ہے، بہت سارے ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں، لیکن بچوں کو مزہ نہیں آ رہا. مطلب وہ بچے انگیج نہیں ہو رہے. یعنی کہ اس نے کیا سوال کیا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لکھنے کا، لیکن میں چونکہ بچوں کو پڑھاتی ہوں اور میں بہت محنت کرتی ہوں اور وقت بہت لگاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بچے لکھ نہیں پا رہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو شوق نہیں ہے اور آپ بچوں کو وہ پڑھا رہی ہیں، تو آپ ان کو بچوں کو کیا پڑھا رہی ہیں؟ اگر مجھے اس موضوع کا شوق نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں اور میں یہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو میں آپ کو کیا پڑھا رہا ہوں گا؟ منافقت. اسی وجہ سے اب بچہ جو ہے اس کو پتا ہے اس ٹیچر کو آتا ہی نہیں ہے، آئیں شائیں مار رہا ہے. بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑی دور سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا. ان کی 6th سینس بتاتی ہے.
بھائی جس کو مزہ آتا ہے نا وہ ہر دفعہ نئی چیز پڑھاتا ہے. میں نے تو آج تک کبھی کوئی لیکچر دوسری طرح وہ ویسا پڑھایا ہی نہیں. مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو انلیس کہ میں اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں پڑھاؤں گا تو وہ تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اسی لیے میں کہتا ہوں پاور پوائنٹ سے تو مجھے سخت نفرت ہے. میرے مطابق تو اٹ شوڈ بی بینڈ فرام دا کلاس روم. تو یہ ہے پرابلم. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں. تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ کے دل سے وہ دعا ہی نہیں نکل رہی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کاش میرے اسٹوڈنٹ بھی وہ چیز دیکھ سکتے, تو وہ کیسے کام بنے گا؟ نہیں. لما تقول لما لا تفعل. اگر آپ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے جاوید شیخ صاحب کو جو ویل چیئر پہ ہیں, جانتے, تو میں نے ان کو کچھ ایک سی ڈیز کا سیٹ دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے تو میری زندگی تبدیل کر دی, آپ کا بہت زبردست ہے. تو بڑی میری شکر گزار ہو رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ تو میں 200 لوگوں کو دے چکا ہوں, تم ان 200 میں سے واحد دوسرے آدمی ہو جس نے اس کی ویلیو محسوس کی ہے. تو یہ مزیدار جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, ہم جیسے ٹیچرز کو 20-25 سال بعد آپ کو ایک لڑکا ملے گا ایک جگہ کہ کہیں آپ دعوت میں یا کسی جگہ میں, اور وہ کہے گا سر آپ نے میری زندگی تبدیل کر دی. اچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا اب نہ مجھے وہ لڑکا یاد ہے. ٹھیک ہے, پھر میں پوچھتا ہوں اچھا میں نے کیا کہا تھا, تو وہ جو بات کہی تھی وہ بھی یاد نہیں ہوتی, نہ وہ موقع یاد ہوتا کہ کب میں نے کیا بات کہی تھی اور اس نے اس کے دل کی کون سی کھڑکی کھولی اور کہاں جا کے اس نے اس کو کنیکٹ کیا. تو یہ جو ہے نا سب سے مزیدار جو ہوتا ہے نا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. دورہ معیار تعلیم. جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ وہ لائبریری کا دروازہ کھولیں تو یہ سارا آپ کا کریکولم ہے, یہ ہونا چاہیے بس سیدھی. میں چاہوں گا کسب معاش جو ہے وہ میری پہلی ضرورت ہے, یہ علم سے بھی پہلے ہے. پیٹ تو بھرنا چاہیے نا مجھے, لیکن ایک آدمی جو معاش اختیار کرتا ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو درجی, لیکن اگر اسے بی اے کرا ہوا ہے ایم اے کرا ہوا ہے کچھ اس کو اور بھی آتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ضروری ہے نا. تو میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو منع نہیں کر رہا نا. علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس کے اندر اگر آپ کوئی ہنر بھی لے لیں بہت اچھی بات ہے. مطلب کوئی آدمی قصب معاش کے لیے بھی علم حاصل کر رہا ہے, ہاں کیا برائی ہے؟ ہاں اگر وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے, ہاں تو علم حاصل کرتا ہے بس صحیح. لیکن میں اس کو منع نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کے لیے لازم و ملزوم ہے ڈگری, یہ اس کے میں اختلاف کر رہا ہوں. ڈگری تو سرٹیفکیشن ہے صرف, وہ علم تو نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ اینڈ سسٹمیٹک نالج اباؤٹ سبجیکٹ, وہ تو نہیں ہوتی نا کمپلیٹ. کیا سوال یہ ہے کہ جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, جس نے 20-30 کتابیں پڑھی ہیں, کیا اس کو جو ٹیچر پڑھا رہا ہے مارکیٹنگ, اس نے زندگی میں کبھی مارکیٹنگ نہیں کی, کوئی ایک پینسل تو بیچی نہیں ہے, اور وہ پڑھا رہا ہے مارکیٹنگ. سمجھانا چاہوں گا, ہاں ابھی جو ڈسکشن ہو رہا ہے دیکھیے, ہاں بنیادی طور پر علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ علم جو ہے نا وہ ہے جو ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا سکھائے, ایک بات. اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے اور ہمیں اس سے استفادے کی گر سکھائے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو جانیں, ان کو ڈسکور کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ, گڈ. یہ فریم ورک ہے جو ہمارے یہاں کے لیے بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی مستعمل رہا ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز ٹروتھ کیا ہے اور فالسہڈ کا ہے, حق کیا ہے اور باطل کا ہے. ٹھیک ہے, علم جو ہے حق اور باطل, سچائی اور جھوٹ اور ٹروتھ ورسز فالسہڈ کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے.
یہ جو ٹروتھ ورسز فالسوڈ ہے یہ آپ اس کو انٹلیکچوئل کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو خوبصورتی ہے اور اگلینس ہے زندگی کے اندر، کوئی چیز اچھی نظر آئے اس کو اپریشیٹ کریں. جس کے ایک حدیث سنا چاہوں گا، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا پورے پرفیکشن کے ساتھ کرے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ کرے، پوری صلاحیتوں کے ساتھ. تو یہ تو جو آبجیکٹو ہے ہماری ایجوکیشن کا وہ ہم سے کہیں کھو گیا. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، کیا ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں؟ نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، بڑھتا ہے لوگوں، بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے. الحمدللہ بہت اچھے کمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ میں نے دل سے پڑھایا ہے. بس سیدھی سی بات ہے. اور انشاءاللہ سنسیئرٹی جو ہے وہ کام آتی ہے. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی. آج کا لیکچر جو ہے ہمارا، گفتگو جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے ہوئی ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہم نے یہ اختیار کیا. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی بات کروں گا، اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، میرا اپنا خیال ہے، اور آپ اگر مختصر جواب دے سکیں، ابھی ہے ہمارے پاس 10 منٹ، تو اچھا رہے گا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے ماضی کے اندر لوگوں کی ضروریات کچھ اور تھیں. ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جانور، تھوڑا سا جو ہے کھیتی باڑی، وہ سادگی سے زندگی گزار رہا تھا. جب زندگی آگے بڑھی، اس نے سیکھا، علم حاصل کیا اپنے مشاہدات سے، تو وہ آگے بڑھتا گیا. اس کی اپنی اپنی ضرورت تھی. یہ اس قسم کا نظام جو ہے وہ موجود نہیں تھا. لیکن جب دنیا آگے بڑھی تو اس تشکیل ہوتی رہی. ریاست بھی بنی، ریاست کا ادارہ بھی نہیں تھا، اس کے اصول و قواعد بھی بنے، سب چیزیں بنی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس وقت ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اور ہم بھی اسی سمت میں بہہ رہے ہیں. اب اس کے مخالف سمت میں جانا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اب جا کر میں یا کوئی بھی ایک قطع زمین پر کاشتکاری کر کے 4 جانور جو ہے وہ پال کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. حالانکہ میرے ذاتی تجربے میں میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے یہ کیا، جو سب چھوڑ کے اپنے خاندان کو لے کے کہیں دور دراز گاؤں میں چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ انہوں نے زندگی کو اس طرح گزارا اور اپنے بچوں کو بھی یہ کچھ کیا. تو یہ جو نظام تعلیم ہے، سسٹم ہے، ہم اس پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس کے لیے بھی کچھ سننا چاہ رہے تھے آپ سے. جی ہاں، اکیڈمک جو ہے نا، تو شاید اس کے معاملے میں ہماری تشنگی رہ گئی. جو مسائل ہیں ہمارے اس وقت، یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم علم کے اوپر ہم نے زیادہ بات کی. علم اصل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور علم ڈگری کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس سسٹم کا اب ایک حصہ بن گئے. اس کو اگر تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں 50 سال بھی شاید کم پڑے اس وقت. تو اس پہ بھی تھوڑی سی اگر گفتگو ہو جاتی. نہیں میں کر لیتا ہوں. چیٹنگ جو ہوتی ہے یا ٹیوشن کلچر یا روٹ لرننگ، یہ موٹی موٹی اصل میں پرابلم ہے. میں جو سمجھاؤں، آپ کا جو کلچر ہے اس کے اندر یہ زبان کا جبر ہے، جس کو میں نے پہلے بتایا ہے ویسے، ٹھیک ہے. تو روٹ لرننگ، آپ زبان کا جبر ختم کر دیں اور آپ فی الحال فکر نہ کریں.
چاہے وہ میٹرک تک، میں نے آپ کو بتایا 8ویں تک آپ کیوں فکر کر رہے ہیں کہ انگریزی نہیں آتی؟ 12-14 سال کی عمر میں آدمی دوسری زبان سیکھ لے گا، کوئی فرق نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس 8ویں تک اس نے کم از کم ایک زبان پہ دسترس حاصل کر لی ہو، ٹھیک ہے؟ تو روٹ لرننگ کا مسئلہ ادھر سے ہوتا ہے۔ ٹیوشن کلچر فیشن ہے، اور اس کا تعلق ایک اور بھی ہے۔ شروع میں لکھا تھا وہ لفظ چھوڑ دیا، میں نے لکھا تھا فلسفہ اور اس کے آگے ایک ورڈ لکھا تھا ایمانیات۔ یہاں آتا ہے ایمانیات کا معاملہ۔ ایمانیات کا معاملہ کیا ہے کہ رزق کون دیتا ہے بھائی؟ جتنی میری ڈگریاں ہیں تو میرے پاس تو بہت زیادہ رزق ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو اتنا رزق نہیں ہے، مطلب دوسرا رزق ہے لیکن مال و دولت والا رزق نہیں ہے، مطلب اتنا ہے کہ ہم خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، چھپر پاڑ کے دیتا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، والدین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو اس کو رزق نہیں ملے گا، اس سے بڑا ناشکری کوئی نہیں ہے بھائی۔ یہ آپ سوچ لیں، یہ ایمان کا بڑا پرابلم ہے۔ دوسرا مسئلہ میں بتاتا ہوں، ایمانیات کا مسئلہ دیکھیں کیا ہے، وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے؟ ہدایت دینا یا نہ دینا پیغمبروں کے پاس بھی نہیں تھی، یہ اللہ بشیروں و نذیرہ، بس یہ تھا ان کا مینڈیٹ، تو یا تو وہ خوشخبری دیں گے یا ڈرائیں گے۔ ہدایت دینا یہ بھی اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، رزق بھی اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ یہ دو ڈپارٹمنٹ نکال دیں، آپ کا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پیرنٹس کا پرابلم ہے۔ پیرنٹس کو ڈر ہے کہ میرا بچہ کیا کرے گا۔ ارے بھائی کچھ نہیں کرے گا، بہت کچھ کرے گا۔ آپ ایمان کا تو اپنے آپ کو راسخ کریں نا اس کے اندر۔ تو آپ جس وقت اپنے ذہن سے، پیرنٹس جو ہیں اپنے ذہن سے ان دو بنیادی مسائل، اچھا تیسرا مسئلہ بتا دیتا ہوں، وہ جو سلو لرنر والا بیماری آج کل آئی بھی ہے، یعنی کہ وہ ہم ایمانیات کا ہے نا، ایک رزق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہدایت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم دیں گے ہدایت بچے کو، یہ نہیں دکھائیں گے تو وہ ہدایت پتہ نہیں کہاں ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو، یہ کیا ہو جائے گا۔ ارے بھائی دعا مانگے، جب آپ کو ڈر لگے تو تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں ہدایت کی۔ آپ کوئی نہیں ہے دینے والے، آپ کا صرف کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، بس سب سے بہتر ہے، اور گائیڈنس دیں ضرور، لیکن پریشان ہونا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ جس روز آپ نے یہ سوچ لیا ایز اے پیرنٹ کہ پریشان ہونا یہ آپ کا ہے ہی نہیں ڈپارٹمنٹ کہ آپ پریشان ہو۔ پریشان اگر ہو رہے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں، بس سیدھی سی بات۔ اگر کبھی پریشانی محسوس ہو بچے کی ہدایت کے بارے میں یا اس کے بارے میں، تو بجائے بچے پہ غصہ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کریں کہ اللہ آپ کو استطاعت دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو کوئی ترکیب بتائے، کچھ اور راستہ کھولے، کوئی آپ مدد معلوم کریں، جو بھی طریقے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تو پہلا یہ پرابلم ہے، دوسرا یہ پرابلم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے یہ اس بات پہ ایمان نہیں کرنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ اور ہم یہی سمجھتے ہیں، ٹیچر نے کہہ دیا بچہ جو ہے نا وہ سلو لرنر ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ چھوڑ دیا تھا اس کے اندر کیا؟ نعوذ باللہ۔ شکریہ۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اب ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تعارف کراتے ہیں نئے شرکاء کا، تو میں چاہوں گا کہ اس دفعہ جو نئے شرکاء ہیں وہ اپنا تعارف خود کرائیں،
جو سب سے پہلے طارق بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیجیے. جی میرا نام طارق حجاب ہے. میں جس ابھی صاحب جس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں ڈوگڑے والی اور 2-3 ٹاپس رکھتا ہوں. ایک تو یہ کاروبار کا پیدائشی ہے اور دوسرا کچھ ابھر کے جس سے میں چاہ رہا ہوں کچھ پہلے سے باتیں بھی کام کروں کچھ اسی حوالے سے. بھائی آپ اپنا تعارف. السلام علیکم. میرا نام طاہر حبیب ہے. میں صحافت سے وابستہ ہوں روزنامہ اور روزنامہ حریت میں نے 20 سال 25 سال کام کیا ہے اور میں کئی معلوماتی کتابوں کا مصنف بھی ہوں. میر حسین علی امام جانتے ہیں, میرا تعارف کوئی پیش کر دیں گے. جی اور کون دوست ہیں نئے؟ جی آپ. وعلیکم السلام. میرا تعلق ایجوکیشن سے اور میں آپ کا نام بھی نام اچھا آواز تھوڑی سی جو ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں اختر بھائی, کوئی بات نہیں. ہم امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. جی آپ وسیع بھائی ہے نا؟ میرا چشمہ نہیں ہے اصل میں. آج خواتین میں جو ہیں وہ کھڑی ہو کے تعارف کرائیں. جی میرا نام یاسمین ارشاد ہے. میں ارشادہ پاکی وائف ہوں اور ہاؤس وائف ہوں. پہلی دفعہ آئی ہوں, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے. ٹھیک کوشش کروں گی آئندہ بھی. جی شکریہ. جی بیٹا آپ. میرا نام حنا شہباز ہے اور خزانہ مناف کے توسط سے میں آج آئی ہوں. اور مجھے جو ایک مسئلہ مجھے لگا کہ ہمیں بھی مسئلہ بولنے کا موقع دینا چاہیے تھا, نہیں ملا. میں نے ماسٹرز کی لٹریچر لنگوسٹکس میں ٹیچر بھی ہوں, میں ٹرینر بھی ہوں, میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں. نیمن کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. لیکن فی الحال جو ہے میرا سب سے امپورٹنٹ رول ہے میں ایک ماں ہوں. میرے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. ایک بیٹی نے میری حفظ کر لیا ہے, 12 ایئرس کی ہے, اور دوسرا بیٹا میرا حفظ کر. مجھے لگتا ہے کہ انعقاد پذیر تعلیمی نظام اور ساری چیزوں کا مجھے لگتا ہے ان سب کا نا یہ جو ہمارا ہال ہے نا یہی اس کا مسئلہ بتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مائیں نہیں بیٹھی. جب مائیں نہیں ہوگی جو پہلی تربیت گاہ ہے, پھر جو سارے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے نا جو اپنی مسز کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو نہیں لے کر آئے, ان کے لیے پیغام ہے کہ سب سے زیادہ تو ان کی ضرورت ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. بہرحال میری مسز بیٹھی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن آپ کے پاس جو ہے ایک سکسیس اسٹوری ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں چاہے وہ ٹیوشن کا ہو, چاہے وہ چیزیں ہو. میرے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ میں امید کروں گا آپ اس پیغام کو پھیلائیں گی اور آئندہ بھی تشریف لاتی رہیں گی انشاءاللہ. اور کوئی خاتون نہیں آئی ہیں؟ نہیں, باقی سب یہاں پر. جی ایڈوکیٹ صاحب آپ اپنا تعارف کرائیں. میرا نام احمد ہے, میں پیشے کے اعتبار سے لگ نہیں رہے آپ شریف وکیل بھی ہوتے ہیں بھائی, اور حاجی شریف صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ویسے. جی اور کون بیٹھا ہے ادھر؟ کوئی پہلی. اس کے بعد یہ کہ انتخابات سے ابھی ہم گزرے ہیں, یہ ہمارا بھی امتحان تھا. ہم کتنے پاس ہوئے اجتماعی طور پر یہ سب جانتے ہیں. تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی پروگرام رکھیں, اور جو ہے اس پہ کہ یہ جمہوریت جو ہے اس کے کیا نقائص ہیں, کیا فائدے ہیں, کیا معاشرے کو مجموعی طور پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم عموماً اس طرح کے موضوع سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کی رائے ہو تو اس طرح کا کوئی موضوع رکھیں جس میں کہیں سیاست بھی آ جائے. صرف جواب دیں, بتائیں آپ لوگ. ہاں یہ معاشرے کا حصہ ہے. ہمارے غوث بھائی نے کہا کہ نہیں. جی اچھا, مطلب یہ کہ سوچتے ہیں کہ کم سے کم ایسا ہو کہ کیونکہ ہم یہاں پر کسی ایک نظریے کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سب طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر اس میں گفتگو جو ہے وہ ذرا گرمی کا شکار بھی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں,
ہم نے برداشت کا کچھ نہ کچھ تو پیدا کیا ہے آپس کے اندر. اجتماعی زندگی سے اور اس کی سب سے زیادہ نیڈ ہے میرے نزدیک. سب سے بڑی چیز پولیٹکس ہے. جی سب سے زیادہ جی ایک منٹ جی 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 ہم سب مسلمان یہ مکالمہ ہے اس لیے براہ راست لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا میں پولیٹیشین اور سیاستدان ہوں. یار آپ یہ جواب دیں کہ دلیل نہ دیں کہ کرنا چاہیے نہیں بس. اس ریفرنس سے ہمیں کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ سوچیں گے اس پہ. کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پر سوچیں گے. اور اس کے بعد انتظام ہے میں افتخار بھائی اچھا ہاں اس کے بعد ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان کو شیٹ پیش کرتے ہیں. تو میں بھائی طارق الیاس صاحب اور وقار زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے ہمارے مہمان کو وہ کریں. آئیے. بھائی تھوڑے سے آپ آگے ہو جائیں.